کیا کہنا ہے، واہ. 400 سال سے ہند کے میخانے ہیں بند، اب ممکن ہے تیرا فیض عام اے آقا، اب ممکن ہے تیرا فیض سے دنیا اے مجدد تیرا نظیر کہہ بھی سکے. کسی بھی دور میں کسی بھی صدی میں نہیں کوئی کہ جسے دنیا اے مجدد تیرا نظیر کہہ بھی سکے. قیوم زمانہ تم ہو، محبوب خدا تم ہو، قیوم زمانہ ہو، محبوب خدا تم ہو، اے شاہ الفسانی حق کی صدا تم ہو، اے شاہ الفسانی حق کی صدا تم ہو. اسلام کی خدمت کی، تجدید کی، ایمان کی، اسلام کی خدمت کی، تجدید کی، ایمان کی شاہ مدینہ سے ہوئی ایسی عطا تم ہو، شاہ مدینہ سے ہوئی ایسی عطا تم ہو. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی شان کو میں تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں کر سکتا، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجملاً طور پر بس کچھ کہہ کر گزر جاؤں گا کہ کون ہے امام ربانی مجدد الفسانی، کہ جس طریقے سے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. ہر ایک نبیوں نے اللہ کی توحید بیان کی، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی قوم کی اصلاح کی. ہر ایک قوم سدھرتی گئی، جب وہ نبی چلے گئے قوم بگڑتی گئی. اللہ نے ان کو سدھارنے کے لیے دوسرے نبی کو بھیجا، وہ آئے، انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی قوم کی اصلاح کی، قوم سدھرتی گئی. جب وہ پیغمبر چلے گئے اللہ نے دوسرے پیغمبر کو بھیجا. الغرض 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے. ہر ایک انبیاء کرام نے اللہ کی توحید بیان کی، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی قوموں کی اصلاح کی، قوم سدھرتی گئی. جب وہ پیغمبر چلے گئے قوم بگڑتی چلی گئی. لیکن جب باری آئی تاجدار ختم نبوت کی، جب باری آئی ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کی، تو میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں، میں اللہ کا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، دنیا انسانیت کے لیے آخری پیغمبر بن کر کے آیا ہوں، آخری رہنما بن کر کے آیا ہوں. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ سے پہلے تو 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے. ہر ایک نے اللہ کی توحید بیان کی، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی قوم کی اصلاح کی، قوم سدھرتی چلی گئی. لیکن جب وہ پیغمبر چلے گئے قوم بگڑتی گئی. لیکن آپ تو خاتم النبیین بن کر کے آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں. یہاں پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اے اللہ کے رسول، اگر آپ چلے جائیں گے تو پھر بگڑی ہوئی قوم کو کون سدھارے گا؟ تو میرے مصطفیٰ نے جواب دیا کہ جسے میں سدھاروں گا وہ ہزاروں کو سدھارے گا، جسے میں سدھاروں گا وہ ہزاروں کو سدھارے گا. کوئی صدیق اکبر ہوگا تو کوئی فاروق اعظم ہوگا، کوئی عثمان غنی ہوگا تو کوئی مولا علی ہوگا، کوئی امام اعظم ہوگا تو کوئی غوث اعظم ہوگا، کوئی خواجہ معین الدین اجمیری ہوگا تو کوئی مجدد الفسانی ہوگا. کون ہے امام کی بشارتیں دی ہیں؟ وہ ہے مجدد الفسانی. کون ہے امام ربانی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ اور آئندہ تمام اولیاء اللہ کے کمالات جس کو عطا کر دیے؟ وہ ہے مجدد الفسانی. اور ہے امام ربانی کہ جس کی پیدائش کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور ملائکہ جس کے گھر تشریف لے گئے؟ وہ ہے مجدد الفسانی. اور ہے امام ربانی کہ جس کی پیدائش کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنی گود میں لے کر کے جس کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر دی؟ وہ ہے مجدد الفسانی. کون ہے امام ربانی کہ جس کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے؟ وہ ہے مجدد الفسانی. کون ہے امام ربانی کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے کمالات کا وارث اور میرا قائم مقام ہے؟ وہ ہے مجدد الفسانی. کون ہے امام ربانی کہ جس کی پیدائش کے دن آسمان سے فرشتوں کی جماعتیں خانے کعبہ میں اتری ہے اور وہاں سے سرہند آئی ہے اور یہ اعلان کرتی ہوئی آئی ہے کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک ہند کے اندر ایک ایسے مرد پر مرد، ایک ایسے شخص کو پیدا کیا ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو عزت بخشے گا. وہ ہے مجدد الفسانی. کون ہے امام ربانی کہ جس کی پیدائش سنت رسول کے مطابق مقتول پیدا ہوئے؟ وہ ہے مجدد الفسانی. کون ہے امام ربانی کہ جو ترین بستے کے حافظ قرآن ہو گئے؟ وہ ہے مجدد الفسانی. کون ہے امام ربانی کہ
بہت پرہیزگار ہے، تو اس کا رشتہ میرے فرزند شیخ احمد کے ساتھ کر دے، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی جو کسی قبرستان میں چلے جائیں تو ان قبرستان والوں پر سے قیامت تک کے لیے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی کہ جس کے بارے میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجدد ایک ایسا آفتاب ہے کہ جس کی روشنی میں ہم جیسے ہزاروں ستارے گم ہیں، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی کہ جس نے اپنے مرید سے کہا کہ تجھے ملت ابراہیمی عطا ہوئی ہے تو اس کو یقین نہ ہوا تو رات کو آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کی تصدیق کروا دی، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی جس کو خزینہ رحمت عطا کیا گیا، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی کہ جس کو اسرار قرآنی عطا کیا گیا، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی کہ جس کو علم لدنی عطا کیا گیا، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی جس نے بلا واسطہ اللہ سے کلام کیا ہے، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی کہ جس کی زیارت کے لیے خانہ کعبہ آیا ہے، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی کہ جس کی درگاہ شریف کے کنویں کے اندر زمزم کے پانی کا بہاؤ آیا ہے، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی کہ جس کی درگاہ شریف کے صحن کو جنت کی زمین ہونے کا درجہ ملا ہے، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی جو قیوم زمانہ ہوئے ہیں، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی الفسانی؟ کون ہے وہی مجدد امام ربانی کہ جس کے لیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے لوگوں ان کی قیومیت سے انکار نہ کرنا، اگر انکار کر دو گے تو ایمان سلامت لے کر کے نہیں جاؤ گے، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی کہ جس نے خود نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے الہام کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ اے امام سرہندی اگر جو تیرے سلسلے میں منسلک ہو جائے گا میں اسے بخش دوں گا، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی کہ جس نے خود نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے الہام کے ذریعے بتا دیا ہے کہ میری سلسلے میں منسلک ہونے والے قیامت تک جتنے بھی ہیں ان کی صورتیں، ان کے حلیے اور ان کے پتے مجھے ملک سے بڑے بڑے علامہ اور فہامہ آتے تھے اور پاس بیٹھ کر کے نور معرفت کی انوار کے دھاروں سے اور آپ کے فیوز و برخاست سے مالا مال ہو جایا کرتے تھے، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی؟ یہ وہ امام ربانی ہے کہ جس کے سلسلے کے اندر تمام سلسلوں کی نسبتیں شامل ہوئی ہے، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی کہ جس کے لیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میرے 500 برس کے بعد ایک بزرگ پیدا ہوگا اور وہ اللہ کے رسول کے کمالات کا وارث ہوگا، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی کہ جس کے لیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خرقہ حفاظت سے رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ خرقہ تم امانت کے طور پر رکھ دو اور جب شیخ احمد سرہندی کی ظہور ہو جائے تو یہ خرقہ انہیں دے دینا، جب وہ اس خرقے کو پہنیں گے تو جتنی طاقت عبد القادر میں ہے وہ ان میں آ جائے گی، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی؟ کون ہے امام ربانی کہ جس کو خواجہ معین الدین چشتی سنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خاص الخاص الطافوں سے نوازا ہے، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی جس نے اکبر کی ظالم حکومت کو جوتے کی ناک پہ مارا ہے، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی جس نے گوالیار کے قلعے کے اندر بڑے بڑے ظالم اور پتھر دل مجرموں کو اپنے سینے کی نسبتوں سے ان کے دلوں کو عرش اللہ بنا کر ان کو ولایت کے مقام پر فائز کر دیا، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی؟ خدا کی قسم وہ ہے امام ربانی کہ اگر عشق میں ڈوب کر اس کا محبت سے نام لے لیا جائے تو دل کی دنیا زیر و زبر ہونے لگتی ہے، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی جو 14 سلسلوں کی نسبتوں کا حامل ہے، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے مجدد امام ربانی کہ اس کے سلسلے میں منسلک ہونے والا جب منسلک ہوتا ہے تو پہلے ہی دن 14 سلسلوں کی نسبتوں کے مجموعے ابحال سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، وہ ہے مجدد الفسانی۔ کون ہے امام ربانی مجدد الفسانی کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 11ویں صدی کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا، وہ نور عظیم ہوگا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا 11ویں صدی کے اندر
ایک شخص پیدا ہوگا، وہ نور عظیم ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا، وہ دو جابر بادشاہوں کے بیچ چلے گا اور اس کی صفات سے ہزاروں لوگ جنت میں جائیں گے۔ وہ ہے مجددی الفسانی۔ کون ہے امام ربانی؟ کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 17 شخص احمد نام کے ہوں گے اور جو سب سے آخر میں ہوگا وہ 1000 سال کے بعد ہوگا اور وہ سب سے افضل ہوگا، وہ ہے مجددی الفسانی۔ کون ہے امام ربانی مجددی الفسانی؟ کہ آپ کی شان کو تو میں کیا بیان کر سکتا ہوں، وقت بہت ہو چکا ہے، اب میرا جذبات میرا عشق بھر کا ہے اور پیشن آ گیا ہے۔ حضرات گرامی، اسی اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ تم نے میں خانہ نگاہوں میں چھپا رکھا ہے، یا مجدد تم نے میں خانہ نگاہوں میں چھپا رکھا ہے اور ہوش والوں کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے۔ تم نے میں خانہ نگاہوں میں چھپا رکھا ہے اور ہوش والوں کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اب یقیناً مجھے معراج محبت ہوگی، اب یقیناً مجھے معراج محبت ہوگی۔ اے مجدد، میں نے سر تیرے قدموں میں جھکا رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔